ناصرا ودليلا وأعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی صاحبان تشریف فرما ہو مل کے کائنات کے خالق اللہ کا نام بلند آواز سے لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سارے حلالی ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری حیدری اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود اختارہ من شجرت الانبیاء ومسکات الضیاء وسرۃ البطحاء ومصابیح الظلماء وینابی الحکمہ ابی القاسم محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی خالق بشر من الطین صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پہ بلند محمد صلوات کا پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے جسے صلوات نہیں آتی اسے معافی ہے جسے آتی ہے وہ آٹھویں بادشاہ کی ذات پر احسان والی نہیں ایمان والی صلوات پڑھے بلند آواز سے آگے آ جانا آگے مولا آپ کو سلامت رکھے پاک سیدہ امام رضا بادشاہ کی نالین کا صدقہ جتنے صاحبان مجھ سمیت آج اس عزت والے ذکر میں تشریف فرما ہے یہاں سے کوئی بھی خالی دامن لوٹ کے نہ جائے میرا مالک اللہ اس مشکل دور میں اس مشکل وقت میں اپنا گھر بار آرام کام کاج چھوڑ کر جو بادشاہ رضا کے تابوت میں شرکت کے لیے آئے ہیں میرا مالک والی مشہد کا صدقہ اتنا والی مشہد کی نالین کا صدقہ رزق عطا فرمائے آپ کو کہ ہر بندہ اپنے گھر میں اگلے سال یہ مجلس امام حسین کروائے اجازت ہے تھوڑی دیر گفتگو کی جائے پاک سیدہ سلامت رکھے لین بڑھا کے بیٹھ گیا سرکار تھوڑا میں کیا آج مالک مولا سلامت رکھے کہہ رہے جی جڑا مولا دی ولایت دی خاطر انی جی گرمی نہیں برداشت کرتا ہوتا اگر کل کو سر دینا پڑ گیا تو مالک آپ کو سلامت رکھے قرآن مجید کی کیونکہ گلی اور بازار کے چوک کی یہ مجلس ہے اور جو مجلس امام بارگاہ میں ہو اس کی نوعیت اور ہوتی ہے جو مجلس بازار اور گلی میں ہو اس کی نوعیت اور ہوتی ہے اور یہ جو گلی اور بازار میں مجلس ہوتی ہے میں نے بڑی دفعہ یہ بات کی ہے کہ یہ مجلس نہیں یہ خیمہ حسینی ہوتا ہے بولیے گا زبان سے جسے زبان علی نے عطا کیا آپ سلامت رکھیں اور امام حسین علیہ السلام اپنا خیمہ لگا کے بیٹھے کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون حر بن کے میرے دروازے پہ آتا ہے آپ سلامت رہیں کیا روحانیت والی مجلس ہے کیا قبولیت والے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہوئے علی شاہ جی مولا عزت عطا فرما کہ کون اور مجھے مولا کی قسم ہے کائنات عالم میں بابا جی دروازے صرف میں نے دو دیکھے ہیں جہاں سے سوالی خالی واپس نہیں جاتا کلب بھائی ایک اللہ کا دروازہ ہے ایک حسین کا دروازہ ہے ایک اللہ کا دروازہ ہے جو کہ جی ایک حسین کا دروازہ ہے وہ عرش پہ اللہ ہو کر ایک ہے حسین فرش پہ بندہ ہو کر ایک ہے وہ خالق ہو کر ایک ہے یہ مخلوق ہو کر ایک ہے وہ اللہ ہو کے جو کرے اسے روکنے والا کوئی نہیں حسین بندہ ہو کر جو کرے روکنے والا کوئی نہیں مثال دوں اللہ چاہے تو کنکر کو در بنا دے حسین چاہے تو آسی کو حر بنا دے کیا بات ہے یار یہ ہاتھ سلامت رہے جو زبانیں بول رہی ہیں سارے مل کے پوری طاقت نال جیسے حق مالک علی حیدری کیا خوبصورت سماعت ہے آپ حسین چاہے تو آسی کو حر بنا دے
روکنے والا کوئی نہیں. ویڈیو کیمرہ ریکارڈنگ کر رہا ہے برا قطاداری والے, اپنے ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کا ذمہ دار. پوری زندگی میں 2 ملاقاتیں ہیں کریم کربلا کی جناب حر کے ساتھ. ایک جب 2 محرم کو حر قافلہ روکنے کے لیے آیا, اس وقت نماز ظہر کا ٹائم تھا. مولا فرماتے حر نماز پڑھنی ہے؟ جی مولا. میرے پیچھے یا اپنی؟ میرے پیچھے یا اپنی؟ یہ جملہ علی شاہ جی, بھائی منیر مالک, وقار شاہ صاحب, میں ہر بندے کے تقریباً نام سے واقف ہوں. یہ جملہ کریم کربلا کا بتاتا ہے کہ کربلا کے میدان میں نمازیں 2 تھی. حسین کی نماز اور تھی, یزید کی نماز اور تھی. حسین کی نماز اور تھی, یزید کی نماز اور تھی. حر کہتا ہے کہ مولا میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. 2 محرم والے دن کلب بھائی میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. اس منبر سے لے کے نجف اشرف تک تمام علماء کو چیلنج ہے, کوئی لکھ کے دے کہ یہ جو 2 محرم کو حر حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا, یہ نماز حر کو جنت میں لے جائے گی. جی نہیں لے کے جا سکتے, کیونکہ پڑھ حسین کے پیچھے رہا تھا, دل میں یزید تھا. جو سمجھ کے بولے ہو جوان, کوشش کرنا زبان سے بولنا. مالک آپ کو سلامت رکھے. بزرگ دعا بھی دیتے رہیں گے تو کافی ہے. جو آپ جوان بیٹھے ہو, جوانی بنی ہی علی کے لیے ہے. وہ جوانی اچھی ہوتی ہے جو علی کے کام آ جائے. اس جوانی پہ لعنت ہوتی ہے جو بازار میں ضائع ہو جائے. جتنے جوان ہو آپ پہ واجب ہے بولنا. کوئی لکھ کے نہیں دے سکتا, کیونکہ پڑھ حسین کے پیچھے رہا تھا, دل میں یزید تھا, یزید کی فوج کا سپہ سالار تھا. دوسری ملاقات 10 محرم کی صبح کو ہوئی, صبح کی نماز کے بعد ہوئی. جیسے کریم کربلا نے حر کو آتے دیکھا نا, مولا فرماتے حر میں نے تیری پیشانی کو پڑھ لیا ہے, جا جہاد کر اور علیہ السلام ہو جا. کیا آپ سلامت رہے یار, یہ ہاتھ نہ محتاج ہو. جا جہاد کر اور علیہ السلام ہو جا. اور مجھے مولا کی قسم ہے پتہ نہیں کون خیرات دے گا کون نہیں دے گا, کون مجلس سننے کے لیے حسین کے دروازے سے خیرات لینے کے لیے آیا ہے, کون پنگار پھکتانے اور لنگر کرنے دیکھنے آیا ہے کہ یہ شیعہ سنی بھائی مل کر کرتے کیا ہے. مجھے اس باب الہوائی سخی عباس کے علم میں میرا ہاتھ ہے. کائنات میں یہ پاور بھی صرف 2 ہستیوں کے پاس ہے, یا اللہ علیہ السلام بناتا ہے یا حسین علیہ السلام بناتا. آپ یہ ہاتھ نہ محتاج ہو, یہ ہاتھ مظلوم کربلا کے روضے سے بس ہو جو بلند ہو رہے ہیں. یا سارے مل کے حیدری, یا اللہ علیہ السلام بناتا ہے یا حسین علیہ السلام بناتا ہے. بسم اللہ. یا اللہ علیہ السلام بناتا ہے یا حسین علیہ السلام بناتا ہے. مولا نے فرمایا میں نے تیری پیشانی کو پڑھ لیا ہے, جا اور جا کر جہاد کر اور علیہ السلام بن جا. میری روح نے کریم کربلا کی نالین پہ سجدہ کیا. میں نے کہا میرا کریم مولا, میرا حاجت روا مولا, میرا مشکل کشا مولا, اور جتنی نمازیں پڑھ کے آیا ہے باطل ہیں, جتنے روزے رکھے ہیں باطل ہیں. اس کی اعمال نامے کی تختی پہ نہ پوچا پھرا ہوا ہے, کیونکہ یزید کی فوج کا سپہ سالار تھا. ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ظہر کی نماز کی جماعت کروانی ہے. ایک نماز حر کو اپنے پیچھے پڑھا لے تاکہ جنت کا حقدار ہو جائے. ایک نماز حر کو اپنے پیچھے پڑھا لے تاکہ جنت کا حقدار ہو جائے. حسین فرماتے ہیں اگر میں پڑھا کے بھیجوں نا, ٹکے ٹکے کے مولوی چیخ چیخ کر کہیں گے جی حر کو وہی نماز جنت میں لے گئی ہے, حر کو وہی نماز جنت میں لے گئی ہے. میں بن پڑھائے بھیج رہا ہوں تاکہ زمانے کو پتہ چلے جنت نماز کا نہیں محبت حسین کا نام ہے. کیا کہنے, یہ حال سلامت حیدری. جنت نماز کا نہیں, محبت شبیر کا نام, محبت حسین کا نام. حسین چاہے تو عاصی کو حر بنائے, روکنے والا کوئی نہیں. اور مجھے مولا کی قسم, امام حسین بادشاہ کے دیوانے پروانے میرے سامنے تشریف فرما ہے, اور کائنات میں واحد میں نے حسین بادشاہ کی ذات دیکھی ہے. ماتمی سنگت کا پروگرام ہے کہ جس کا فطرت پر بھی کنٹرول دیکھا ہے میں. سندھو صاحب قبلہ پوری چیلنج کے ساتھ بازار کے گلی کے چوک میں کسی گھڑے میں یا حجرے میں بات نہیں کر رہا. فطرت پر کنٹرول پورے زمانے میں نے واحد ہستی دیکھی ہے, حسین بادشاہ, جس کا فطرت پر بھی کنٹرول
فطرت کہ یہ میرا شاگرد ہے مہتاب. آج بھی ہم ہڑپا مولا درجات بلند فرمائیں ذاکر ظفر سیال صاحب کی مجلس تھی, وہاں پہ گئے, دن رات ساتھ ہوتے ہیں مولا کی ڈیوٹیوں پہ. یہ تو میں کر سکتا ہوں کہ اسے کھانا نہ کھانے دوں, یہ نہیں کر سکتا کہ اسے بھوک بھی نہ لگے. یہ تو میں کر سکتا ہوں کہ اسے کھانا نہ کھانے دوں, یہ نہیں کر سکتا کہ اسے بھوک بھی نہ لگے, کیونکہ بھوک کا لگنا فطرت ہے. جسے سمجھ آ گئی عرش آغوش میں آ جائے گا, جو نہ سمجھا اس کا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب. بابا جی یہ میں کر سکتا ہوں کہ اسے سونے نہ دوں, یہ نہیں کر سکتا کہ اسے نیند بھی نہ آئے, کیونکہ نیند کا آنا فطرت ہے, بھوک کا لگنا فطرت ہے. پوری دنیا کو چیلنج ہے عزادار بروچ کا, کائنات میں واحد ہستی میں نے دیکھی ہے حسین کی جس کا فطرت پہ کنٹرول ہے. کیا مطلب؟ ہاتھ یا حسین کہہ کر یہاں سے اٹھا, یہاں پہ پڑا. فطرت ہے کہ تکلیف ہو, لیکن فطرت کا بدلہ ہے حسین میں. ہاتھ یہاں پڑتا ہے, تکلیف میرے دشمن کو ہوتی ہے. کیا بات ہے یار, جو ہاتھ ماتمی کا ہے وہ بلند ہونا چاہیے, جو ہاتھ حسین کے دروازے سے خیرات لے رہا ہے. جی ہاتھ مولا رضا کے روضے سے مس ہو, آپ سلامت رہے. آپ یہ حیدری با حسین کی آپ کو سلامت ہے. اور جس بادشاہ کی آج دن ہے, بس قبلہ بھی تشریف لے آئے, میرا اپنا گھر ہے یہاں پہ, مولا کی قسم ہے سائیوال میں کہیں پہ بھی مجلس میں پڑھنے جاؤں تو یہ ذہن میں نہیں رکھ کے جاتا کہ میں آج ذاکری منوا کے آنی ہے, یا میں عشرہ محرم دی دعوت یا مجلسوں کی دعوت نہیں. سائیوال میرا گھر ہے, کوئی محبت سے بلائے میں نے کبھی اس سے نیاز بھی نہیں پوچھی, میں نوکری کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں. توجہ فرمائیے, جس بادشاہ کا آج دن ہے نا, سرکار رضا بادشاہ کا ایک غلام ہے جس کا نام ہے عبداللہ. وطن سے چلا کہ غربت ہے, مولا رضا کو کہتا ہوں مولا میری تھوڑا سا رزق ہی بڑھا دو. جس کا رزق رضا کی نالین کا صدقہ چلتا ہے وہ بولنا. پہنچا مولا کی بارگاہ میں, مولا نے عبداللہ کو دیکھا, مولا فرماتے ہیں عبداللہ کیسے آئے ہیں؟ کہتا مولا میں تھوڑا سا رزق کم ہے, تھوڑا سا بادشاہ میرا رزق ہی بڑھا دے. وہیں پہ بیٹھے ہوئے رضا بادشاہ نے عبداللہ کو دیکھا. عبداللہ کو دیکھ کے کہتے وہ دروازے پہ میری جوتی پڑی ہے. جو رضا بادشاہ کے ذکر سننے آئے ہو, وہ دروازے پہ میری جوتی پڑی ہے, جوتی اٹھا وطن پہ چلا جا. عبداللہ نے جوتی اٹھائی, جو لطف لینا جانتے اپنے نا گھر کی طرف چلا, یوں کر کے نا جوتی سینے سے لگائی ہوئی ہے. 2 قدم چلنے کے بعد نا عبداللہ نے سوچا کہ یہ رضا بادشاہ کی, مالک جی میرے دیکھنا کہ رضا بادشاہ کی جوتی سے میرے کندھے بلند ہیں, کندھوں سے میری گردن بلند ہے, گردن سے میرا سر بلند ہے. یہ تینوں رضا کی جوتی سے بلند کیوں ہیں؟ سمجھ کے بولے میں نوکر ہو گیا جی. یہ تینوں رضا کی جوتی سے بلند کیوں ہے؟ رضا مولا کی جوتی سر پہ رکھی, چل پڑا اپنے وطن کی طرف. راستے میں جنگل میں معروف کرخی کی اس پہ پڑی نگاہ. معروف نے دل میں سوچا کہ بندہ عقل مند لگ رہا ہے, کام بے وقوفوں والا کیا ہوا ہے. جوتی تو پاؤں میں پہننے والی چیز ہے, یہ سر پہ رکھ کے جا رہا ہے. معروف نے وہیں سے آواز دی, او بندہ خدا, یہ جوتی پاؤں میں پہننے والی ہے, تو سر پہ رکھ کے جا رہا ہے. عبداللہ کہتا ہے میری ہو تو پہنوں. جسے سمجھ آئیے اسے رضا کا واسطہ بولے یار, میری ہو تو پہنوں. کس کی ہے؟ 8ویں سلطان علی ابن موسیٰ رضا مولا کی. معروف نے کہا مولا رضا بادشاہ کی, بیچنی ہے, بیچنی ہے. تو نے دل میں سوچا عبداللہ نے کہ میں نے بھی رزق کا کہا تھا, مولا نے سبب بنایا ہوگا. عبداللہ کہتا ہے جی بیچ دیتے ہیں. کتنے میں؟ عبداللہ کہتا ہے تو بتا. معروف کہتا ہے یہ 70 اونٹ عنبر اور کستوری کا لدا ہوا ہے, تیری 7 نسلوں میں غربت نہیں آئے گی. عبداللہ جوتی پکڑا کے مہار پکڑ کے کہتا ہے مولا نے بھی 7 کا ہی کہا تھا. جو سمجھ کے بولے ہو یار میں نوکر ہو گیا, جو رضا کے دسترخوان سے خیرات مانگنے آئے ہو, مولا نے بھی 7 کا ہی کہا تھا. مہار پکڑی وطن کی طرف. معروف کرخی نے رضا مولا کی جوتی سر پہ رکھی, پہنچا مولا کی بارگاہ میں. جیسے ہی تخت پہ بیٹھے مولا نے اسے دیکھا, مولا فرماتے ہو معروف یہ جوتی کہاں سے لی ہے؟
کہتا مولا میں نے عبداللہ سے لی ہے۔ کیسے لی ہے؟ جی میں نے 70 اونٹ عنبر اور کستوری کا لدا ہوا دیا ہے جملہ جسے سمجھ میں آ گیا وہ آج کی رات نوکر کو دعا ضرور کرے گا، جسے سمجھ نہ آیا اس کا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب۔ کیسے لی ہے؟ جی 70 اونٹ عنبر اور کستوری کا لدا ہوا دیا ہے۔ مولا فرماتے سودا تمہارا کہاں پہ ہوا؟ جی مولا وہ مجھے جنگل میں ملا تھا۔ مولا فرماتے تم نے جنگل میں غریب کو لوٹ لیا ہے۔ جو رضا کے نوکر بیٹھے ہو یار، جو رضا کے دسترخوان سے خیرات لینے آئے ہو، تم نے جنگل میں غریب کو لوٹ لیا ہے۔ اب جوتی سر پہ رکھ اور میری دربانی کا مولا کی قسم علم پاک میں میرا ہاتھ ہے۔ قم میں مقدس میں جا کر میں نے بڑے بڑے علم کے دعوے داروں سے پوچھا، میں نے کہا جی جب معروف نے رضا بادشاہ کی جوتی سر پہ رکھی تھی پھر اتاری کے نہیں؟ انہوں نے کہا جی جب رضا بادشاہ کی جوتی معروف نے سر پہ رکھی نا پھر زندگی کے کسی حصے میں بھی یعنی کہ بازار میں چلتا پھرتا تھا رضا بادشاہ کی جوتی سر پہ ہوتی تھی، گھر آتا تھا لنگر کرتا تھا روٹی کرتا تھا رضا بادشاہ کی جوتی سر پہ ہوتی تھی، سوتا تھا تب بھی رضا کی جوتی سر پہ باندھ کے سوتا تھا معروف۔ میں نے کہا علامہ صاحب یہ تو بتائیں کہ جب معروف نماز پڑھتا تھا، بڑا مسئلہ حل ہونا ہے اگر جوان میرا ساتھ دے تو، جس کے دل میں دل نہیں علی دھڑکتا ہے اس بندے سے بات ہے میری، جس کی دل میں علی ہے وہ بندہ میرے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ میں نے کہا جب معروف نماز پڑھتا تھا جوتی اتار کے پڑھتا تھا رضا کی کہ جوتی کے سمیت پڑھتا تھا؟ انہوں نے کہا جی حد ہو گئی، جب بھی معروف نماز بھی پڑھتا تھا تو رضا بادشاہ کی جوتی سر پہ ہوتی تھی، یعنی کہ معروف قیام میں کھڑا ہے رضا مولا کی جوتی سر پہ ہے، کہ رکوع میں گیا ہے رضا کی جوتی سر پہ ہے، سجدے میں گیا ہے رضا کی جوتی سر پہ ہے، تشہد میں بیٹھا ہے رضا بادشاہ کی جوتی سر پہ ہے۔ میں نے کہا سرکار پھر ایک فتویٰ تو لکھ کر دے کہ معروف نے جتنی نمازیں پڑھی تھی رضا کی جوتی سر پہ رکھ کر معروف کی وہ نمازیں باطل تھی، معروف کی وہ نمازیں باطل تھی۔ انہوں نے کہا کم کیا نجف کے کسی عالم میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ معروف کی کسی نماز کو باطل لکھ کے دے۔ میں نے کہا پھر فیصلہ تو کر دینا کہ جب رضا کی جوتی علی کے بیٹے کی جوتی نماز میں آ جائے نماز باطل نہیں ہوتی، علی کا نام لینے سے نماز باطل۔ کیا بات ہے یار سید آپ جیے، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ نہ ہوتا جو کسی کے جو بلند ہو رہے، آپ سلامت مولا اور عزت دے دی، کچھ رہے یا نہ رہے عزاداری مظلوم کربلا اور ولایت علی، حرمت سادات اور سیدہ کا حق، ان چیزوں میں زندگی پہ سمجھوتا نہ کرنا، اور یزید کی حکومت کیوں نہ آ جائے یہ مجلس اور ماتم ختم نہیں ہو سکتے۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ یزید کی حکومت کیوں نہ آ جائے یہ مجلس روک نہیں سکتی۔ پہاڑ سے بڑی دلیل ہے میرے پاس بھائی جان، جس چیز کی بنیاد 72 کی ماتمدار نے رکھی ہے نا، اللہ اکبر، مہربانی جو ہے کر رہے ہو علی کی بیٹی اس کا اجر عطا فرمائی۔ جس چیز کی بنیاد 72 کی ماتمدار نے رکھی، قیامت آ سکتی ہے وہ بنیادیں کمزور نہیں ہو سکتی۔ اس مجلس اور ماتم کی بنیاد ہم نے نہیں رکھی، بھائی کلب نے، بھائی اکبر نے یا سادات ہمدانی سادات نے، ہم نے نہیں یہاں پہ رکھی اس مجلس کی بنیاد۔ اس مجلس کی بنیاد اس پردہ دار بی بی نے رکھی ہے جو جب 11 محرم کو بھائی کی لاش پہ آئی ہے نا، کہنے کو بھائی کی لاش تھی پتھروں کا ڈھیر تھا۔ ہائے کر دینا جو جوان ماتمی عزادار بیٹھے ہو، پتہ نہیں ہو سکتا ہے میری یا کسی کی آخری مجلس ہو، رات قبر میں آ جائے پتہ چلے علی کی بیٹی کی حرمت پہ ہائی نہیں کی تھی۔ اور ایک دعا بھی مانتا ہوں کہ دعا کرنا پردیس میں کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے، اللہ اکبر، بیٹھ گیا میرا بیٹا، کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے پردیس میں۔ اور جب بھائی کی لاش پتھروں کے ڈھیر کے نیچے دیکھی نا، بندے ہوئے ہاتھوں سے علی کی بیٹی نے پتھر ہٹانا شروع کیے۔ جیسی بے سر لاش بھائی کی سامنے آئی، آواز دے کے کہتی ہے حسین بتا میں تجھے کیا کہہ کے بلاؤں؟ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی، میں فاتح کربلا ہوں، مجھے فاتح کربلا کہہ کر بلا، میں نواب کربلا ہوں، مجھے نواب کربلا کہہ کے بلا۔ اور جن کے جوان بھائی تشریف فرما ہو، جب کہا نا مجھے نواب کربلا کہہ کے بلا،
مالک جی اتنا روئی علی کی بیٹی کہ میں کیا بتاؤں. بی بی رو کے کہتی ہے حسین ذرا دیکھ اور بتا نوابوں کی بہنیں ایسے ہوتی. اللہ اکبر. شام کی ملکہ آپ کا ماتم قبول فرمائے یار. سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے علی کی بیٹی. بی بی کہتی ہے حسین دیکھ کے بتا نوابوں کی بہنیں ایسے ہوتی ہیں. بی بی کہتی ہے میں جا رہی ہوں شام, واپس اس وقت آؤں گی جب یزید علیہ اعلان بھی مان جائے گا کہ حسین زندہ باد ہے. ہم شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شیعہ روتے ہیں ماتم کرتے ہیں. جب بھی دیکھو گلیوں میں بازاروں میں پردہ داروں بہنوں کو ساتھ لے کر رو رہے ہوتے ہیں, ماتم کر رہے ہوتے ہیں. ہنس لینا آسان ہوتا ہے, ہائے کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے. مجھے عزت سیدہ کی قسم ہے جتنے ماتمی عزادار تشریف فرما ہونا, یہ شیعہ قوم روتی اسی وجہ سے ہے کہ 36 شہر 72 بازاریں جہاں سے وہ پردہ دار گزری ہے جس کے قد کا بھائیوں کو نہیں پتا تھا. اللہ اکبر. جو ادب سن کے رونے کے عادی ہو, ایک جملہ پڑھتا ہوں جو سادات و دام تشریف فرماؤ. وہ پردہ دار گزری ہے جس کے چہرے کا صرف قرآن واقف تھا. اللہ اکبر. جس کے چہرے کا صرف قرآن واقف تھا. نہیں پڑھ سکتا 36 شہر اور 72 بازار. نہ وقت ہے کہ کیسے عبور کیے علی کی بیٹی نے. ایک اشارہ کرتا ہوں, شام کے بازار سے نہ گزرنے کے 6 مہینے کے بعد, علی کی بیٹیوں کے 6 مہینے کے بعد ایک یمن کا تاجر آیا شام میں تجارت کرنے کے لیے. دل دکھے تو مجھے معاف کر دینا. وہ کیا دیکھتا ہے, شام کی ہر دیوار پہ خون کے داغ ہے. اللہ اکبر. شام کی ہر دیوار پر لہو کے خون کے داغ ہے. یمنی تاجر ایک دکاندار کو بلا کے کہتا ہے یہ شام والوں کو کیا ہو گیا ہے, اب قربانی کے جانور چھتوں پہ ذبح کرنے لگ گئے ہو, تمہاری دیواروں پہ یہ خون کیسا ہے. جو اکبر کا ماتمی ہے 1 منٹ کے لیے ہاتھ سینے پہ رکھنا, عالیہ راضی ہو جائے گی. جتنے مظلوم کے عزادار بیٹھے ہو, جو اہل سنت ہے وہ ہمارے مہمان ہیں. جب کہا میں قربانی کے جانور چھتوں پہ ذبح کرتے ہو, تمہاری دیواروں پہ یہ خون کیسا ہے. دکاندار ماتم کر کے کہتا ہے یہ قربانی کا لہو نہیں ہے. آج سے 6 مہینے پہلے ایک غریب کی بہن شاہوں سے گزری تھی, مسلمانوں نے اتنا مارا ہے ان سید زادیوں کو. کسی دیوار پہ زینب کا خون ہے, کسی دیوار پر سکینہ. اللہ لعنت اللہ.